بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ روز شہادت پیغمبر کی مناسبت سے یا شب شہادت پیغمبر کی مناسبت سے پیغمبر کے لیے ماتم کریں گے، پیغمبر کا پرسہ پیش کریں گے۔ کس کو؟ اس بیٹی کو جسے پیغمبر کی وفات پر بھی شہادت پر بھی رونے نہیں دیا گیا۔ کیا المناک تاریخ! بس اب زیادہ دیر میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، بار بار میں عرض کر رہا ہوں شہادت پیغمبر۔ ہاں، شہادت پیغمبر شہید ہوئے، پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے پہم کوششیں کی گئیں۔ اگر تاریخ گناؤں میں کہ کتنی بار حضور کو تلوار سے یا زہر سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تقریباً آپ کی حیات طیبہ میں 10 سے زیادہ مرتبہ۔ کبھی یہودیوں نے کوشش کی، کبھی مشرکین و کفار نے کوشش کی، اور 1 سے زیادہ مرتبہ منافقین نے کوشش کی، جو بظاہر کلمہ گو تھے مگر منافق تھے۔ بچپن میں جب ابھی آپ کی والدہ تشریف فرما ہیں جناب آمنہ بنت وہب، اس وقت جب حلیمہ سعدیہ لے کر حضرت کو مکے سے جا رہی ہیں، اس وقت یہودیوں نے کوشش کی کہ اسی وقت حضرت کو قتل کر دیں۔ بچپن میں کوشش ہوئی۔ پھر اس کے بعد بنو نضیر نے 1 مرتبہ یا 1 سے زائد مرتبہ حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ خیبر میں یہودیاں نے حضرت کو زہر دیا، تاریخ میں موجود ہے۔ تبوک سے واپسی میں مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت ناقے پر، اور ناقے کی مہار عمار یاسر کے ہاتھ میں، اور ساتھ میں حذیفہ یمانی ہے۔ اور جب آپ وادی سے گزر رہے تھے، ایک خطرناک وادی سے، عقبہ سے، تو وہاں پر منافقین نے جو حضور کے زیر پرچم حضور کی فوج کا حصہ بنے ہوئے تھے، انہوں نے چاہا کہ پیغمبر کو وہیں قتل کر دیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی یہ مظلومیت ایسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد، وصال کے بعد 2 دن تک کم از کم آپ کا جسم مبارک دفن نہ ہو سکا۔ اسی طرح اس واقعے کی، قتل پیغمبر کی اس کوشش کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، صرف یہ کہ ناموں کا اقرار نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پیغمبر نے سب کے چہرے دیکھ لیے تھے، پیغمبر نے سب کو پہچان لیا تھا، پیغمبر نے سب کے نام عمار یاسر کو بھی پہچانوا دیے تھے، انہوں نے خود پہچانا تھا، اور حذیفہ کو سب کے نام بتا دیے تھے۔ تاریخ، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی اہل حدیث، کوئی عباضی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کوشش کرنے والے کفار قریش نہیں تھے، یہ کوشش کرنے والے یہود نہیں تھے، یہ کوشش کرنے والے نصارہ نہیں تھے، یہ اقدام کرنے والے وہ تھے جنہیں آج تک بہت سے لوگ صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سبب کیا سبب ہو سکتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ کے زیر پرچم مصطفیٰ، جو کلمہ پڑھ کے زیر پرچم مصطفیٰ جنگ تبوک پر گیا ہے اور جنگ کر کے واپس آ رہا ہے، اس کے اندر کون سا جذبہ ہے کہ پیغمبر کو قتل کر دیں؟ جواب بس ایک ہے، وہی کس لیے 2 دن تک دفن نہ ہو سکے؟ مسئلہ خلافت۔ کس لیے قتل کرنا چاہ رہے تھے؟ مسئلہ خلافت۔ اور کون سا جذبہ ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی 30,000 کی فوج میں کچھ افراد موجود ہیں، پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں جنگ کرنے، پیغمبر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سبب کیا ہو سکتا ہے؟ راز کیا ہے؟ حضور کے ذمے کسی کا کوئی حق تھا ایسا کہ حضور سے بغیر قتل کے انتقام ممکن نہ تھا؟ وہ جو کلمہ پڑھ چکا ہے، اور یہ حضور کی اس وفات سے صرف چند مہینے، 3 یا 4 مہینے پہلے کا واقعہ ہے بس، یا بعض روایتوں میں اس سے بھی کم تر، اور بعض روایتوں میں یہ 2 مرتبہ کوششیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور ایک مرتبہ جب آخری حج ادا کر کے مکے سے واپس آ رہے تھے، بعد واقعہ غدیر۔ جو لوگ لشکر میں رہ کر، پیغمبر کے لشکر میں رہ کر پیغمبر ہی کے قتل کے در پہ ہوں،
کیا وہ ایسے افراد نہیں پیدا کر سکتے کہ پیغمبر کے گھر میں رہ کر پیغمبر کے قتل کے در پہ ہوں؟ کچھ زیادہ ہی وضاحت سے تجزیہ کر دیا میں نے، اور یہ حق ہے۔ وہ لوگ جو پیغمبر کے لشکر میں رہ کر پیغمبر کے قتل کے در پہ تھے، انہوں نے کوشش کی کہ پیغمبر کے گھر میں رہ کر کسی کو آمادہ کیا جائے جو پیغمبر کو زہر دے دے۔ جس طرح امام حسن کی شہادت مکمل ہوئی، اسی طرح حضور کی شہادت مکمل ہوئی۔ کئی مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ امام حسن کی ایک بیوی کے ہاتھ سے زہر دیا گیا، اور وہ زہر اتنا کاری تھا کہ امام حسن اسی زہر کے نتیجے میں شہید ہو گئے اور آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم کئی بار آپ کو زہر دیا گیا، لیکن آخری بار جو زہر دیا گیا وہ زہر ایسا تھا کہ کارگر ہو گیا۔ اور بس آخری لمحات، چند فقرے عرض کروں، گفتگو 2 منٹ سے زیادہ آپ جاری نہیں رکھ سکوں گا میں، کہ پیغمبر کے آخری لمحات میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس آخری لمحات میں بھی جب حجرہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا، صحابہ، عام لفظ صحابہ، تو پیغمبر نے کہا لاؤ میں قلم اور دوات لاؤ، میں وہ بات لکھ دوں کہ میرے بعد تم اختلاف نہ کرو۔ اور حضور کو حضور کی طلب پوری نہیں کی گئی، اور یہ خود ایک اتنی بڑی مصیبت ہے جس پر حضرت عبداللہ ابن عباس تمام عمر گریا کرتے تھے، اور جب گریا کرتے تھے تو اتنا گریا کرتے تھے کہ آپ کے محاسن، یعنی آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور کہتے تھے ہائے وہ دن میں بھول نہیں سکتا، بھلا نہیں سکتا جس دن رسول نے قلم مانگا اور آپ کو نہیں دیا گیا۔ قلم مانگا اور نہیں دیا گیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ابن عباس کے لیے کیوں تھا؟ اس لیے کہ اولاً رسول طلب کر رہے ہیں ایک معمولی سی چیز، اور پھر جو رد کیا گیا، جواب دیا گیا، وہ اتنا اہانت والا جواب تھا جس میں پیغمبر کی اہانت تھی، پیغمبر کے لیے اذیت ناک بات تھی۔ انہو لا یہجر، نعوذ باللہ، ان پر درد کا غلبہ ہو گیا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور جب کسی نے اصرار کیا تو اور اس سے بڑھ کر گستاخی کی گئی، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ خدا کی قسم پیغمبر کی اہانت ہو تو ہماری آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ کیا یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان پہ پردہ ڈال دیا جائے؟ اور پھر بہرحال جس کا بھی دیا ہوا زہر تھا وہ زہر کام کرتا رہا۔ پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے لوگ تمرد پر اور بغاوت پر آمادہ نظر آ رہے تھے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ ان لوگوں سے یہ بھی کہا، آخری وقت میں بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، جب کہا کہ لاؤ میں ایک ایسی دستاویز لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، پھر فرمایا کہ انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان اپنے 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میرے عترت و اہل بیت۔ اور پھر علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، دیکھو یہ علی ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں، یعنی میں جو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ پیغمبر نے اس آخری وقت ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے کہا جاؤ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، میری موجودگی میں تمہیں اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کلمات مقام مصائب میں عرض کر رہا ہوں چونکہ اب وقت نہیں ہے، ورنہ یہ بعین ہی یہ کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں، بعین ہی یہ کلمات، یہ مفاہیم، یہ مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پیغمبر نے سب کو اپنے حجرے سے نکالا، لیکن ایک مرتبہ فاطمہ کو آواز دی، اپنے قریب بلایا، فاطمہ کا سر اپنے سینے پہ رکھا، حسن کو بلایا اپنے پہلو میں، حسین کو بلایا اپنے پہلو میں، اور خود اپنا سر آقا امیر المومنین کے سینے پہ رکھا اور بلند آواز سے گریہ کیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خود رسول اللہ نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ اور اس کے بعد میں کیا عرض کروں کہ کس کس طرح سے حسن کو پیار کر کے کہا بیٹا تمہیں زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، صبر کرنا۔ حسین سے فرمایا پیغمبر نے
بیٹا تمہیں کربلا کی آزمائش سے گزرنا ہے، صبر کرنا۔ بیٹی جناب زہرا کو صبر کی تلقین فرمائی، اور خود سینہ مبارک علی ابن ابی طالب پر جب گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز رکی، او فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، وا ابتا وا محمدا، اے میرے بابا آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد جو غم فراق سیدہ ہے وہ تو آپ کے اس نوحے کے ایک ایک لفظ سے بیان ظاہر ہوتا ہے۔ جب پیغمبر اکرم کی تدفین کے بعد بی بی قبر مبارک پر آتی تھیں تو آپ ایک نوحہ پڑھا کرتی تھیں، اور وہ نوحہ یہ تھا فرماتی تھیں کہ ماذا علی من شم تربت احمد، ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالیا، قل للمغیب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا۔ اے پردہ خاک میں پوشیدہ ہو جانے والے، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک تو بس یہ سن لیجئے آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روز روشن پر یہ مصیبتیں پڑتی تو وہ شب تار سے بدل جاتے۔ آپ بی بی فاطمہ کے حزن و علم کی گہرائی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب لوگ قبر میں دفن کر کے واپس آ رہے تھے، خدا کی قسم یہ جملہ بی بی کا میرے دل کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب واپس آ رہے تھے تو بی بی نے ایک ایک سے پوچھا، کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی وجہ رسول اللہ، ارے تمہارے دل کیسے مان گئے، رسول اللہ کے اوپر کیسے مٹی ڈالی تم نے، کس طریقے سے رسول پر مٹی ڈال دی، اس آفتاب ایسے چہرے کو کس طرح سپرد لحد کر دیا، کس طرح سپرد خاک کر دیا۔ بس میں آخری جملہ اپنی طرف سے فریاد میں عرض کر رہا ہوں تعزیت پیش کرنے کے لیے، بی بی ایک یہ مقام ہے کہ جب آپ پوچھ رہی ہیں ہائے تم نے کیسے مٹی ڈالی، ایک وہ مقام ہوگا جب آپ پوچھیں گی ہائے تم نے کیوں نہیں مٹی ڈالی، کیوں نہیں میرے بیٹے کو سپرد لحد کیا، حسین کا کیا اتنا بڑا قصور تھا کہ تم نے قتل بھی کیا اور پامال بھی کیا اور بغیر دفن کیے ہوئے خاک و خون میں آلودہ چھوڑ کر چلے گئے۔